عمران حسین صاحب نے سوال کیا ہے گجرات سے۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد اگر مرد صاحب استطاعت ہو تو شریعت عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے لیے الگ مکان کا مطالبہ کر سکتی ہے، یہ بات کس بنیاد پر کہی جاتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے قرآن کی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے یا پھر گھریلو جھگڑوں سے بچنے کے لیے بات کہی جاتی ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، یہ جو بات کی جاتی ہے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اگر شریعت کے مزاج کو دیکھا جائے تو اس طرح کے معاملات میں شریعت کچھ اصول اور ضابطے ذکر کر دیتی ہے، کچھ قواعد بتا دیتی ہے، رول ریگولیشن، اور اس کی امپلیمنٹیشن میں انسان کو آزاد چھوڑ دیتی ہے کہ ہر آدمی اپنی سوسائٹی، اپنے گھر کے ماحول، اپنے عرف کے مطابق اس میں سے جو آسانی کے ساتھ اختیار کر سکے اس کو اختیار کر لے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، کہ جہاں تم خود رہتے ہو وہاں ان کو بھی رہائش دو اور ان کو تنگ مت کرو تاکہ وہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ مطلقہ کے بارے میں ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران اس کا سارا خرچہ اور اس کی رہائش کا خرچہ وہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے جب تک اس کی عدت نہیں گزر جاتی۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب طلاق مطلقہ عورت کے لیے یہ شریعت نے حکم دیا ہے تو جو عورت نکاح میں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے گھر کا پوری ذمہ داری اٹھانا یہ مرد کی ذمہ ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رہائش تو اس گھر میں بھی ہو سکتی ہے جس میں والدین ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی فقہاء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ معروف طریقہ وہ یہی ہے، صحیح طریقہ، بہتر طریقہ اور جھگڑوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان الگ رہے۔ اب اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک انسان والدین کے ساتھ رہ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس میں بھی پھر دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ بالکل یوں اجتماعی طور پہ زندگی گزاریں کہ دیور بھی آ رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، دوسرے نامحرم بھی آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ اگر اس طرح کی بے پردگی اور اس طرح کا ماحول ہے یا پھر ان کو خلوت کے مواقع میسر آتے ہیں، تنہائی میں بیٹھنے کے مواقع میسر آتے ہیں، تو ایسی صورت تو اختیار کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ ایک ہی گھر میں لیکن پردے کا اہتمام ہو رہا ہے، جوائنٹ فیملی ہے لیکن پردے کا اہتمام ہے، رعایت ہے شریعت کے احکام کی، تو ایسی صورت میں جوائنٹ فیملی میں رہنا بھی جائز ہے اگر عورت کو اس سے کوئی مسئلہ، کوئی شکایت نہ ہو۔ اور اگر عورت چاہتی ہے الگ گھر لینا تو الگ گھر کے بارے میں بھی یہ تفصیل سمجھنی چاہیے کہ الگ گھر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل وہ جوائنٹ فیملی والا گھر چھوڑ کر کہیں اور گھر خریدیں اور اس گھر میں رہیں۔ فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر اسی گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ کر لیں کہ آپ کا کمرہ تو ظاہر ہے الگ ہے، آپ کا کچن الگ ہو، آپ کا باتھ روم الگ ہو، ساری چیزیں آپ کی الگ ہوں، اگر وہ کہیں گھر سے جاتی ہے اس کو تالا لگا کے جا سکے، محفوظ ہو، اور وہاں باہر کے لوگوں کے یا جو ان کے لیے نامحرم ہیں، شوہر کے بھائی وغیرہ جو بھی ہیں، ان کا کوئی عمل دخل آنا جانا نہ ہو اور وہاں پر وہ سیکیور ہو، تو بس یہ بھی اس مفہوم میں داخل ہو جائے گا، وعاشروہن بالمعروف کے مفہوم کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں دونوں طرح کے حالات ملتے ہیں۔ یعنی احادیث کا مطالعہ کرنے سے کچھ صورتحال ایسی بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کی جب شادی ہوتی تھی تو وہ الگ گھر میں رہا کرتے تھے، اور کچھ مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ والدین کے ساتھ رہنے کی۔ تو اس طرح کے معاملات میں شریعت نے اجازت دے رکھی ہے حالات کو، موقع کو دیکھ کر۔ اچھا، لیکن ضروری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ظاہر والدین کا حق ہے۔ بعض اوقات بیویاں یہ اس لیے شرارت کے طور پر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بس والدین سے ہی کسی طرح کٹ جائے، والد کی خدمت نہ کرے، والدہ کی خدمت نہ کرے، یا اپنی بہنوں کی خدمت نہ کرے، یہ جتنے پیسے آ رہے ہیں سارے میرے پاس آنے چاہیے۔ تو اگر والدین کو اپنے اس بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہے تو فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر اس کے لیے یہ لازم ہے اگر وہ کہیں گھر الگ لے رہا ہے تو وہ والدین کے پڑوس میں ہی گھر لے، وہ پڑوس میں ہی گھر لے، تاکہ والدین کی خدمت کا بھی پورا حق ادا ہو اور بیوی کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جا سکیں۔ تو ان دونوں حقوق کے اندر اس طرح بیلنس رکھنا ہے کہ کسی ایک کا بھی حق اس کے اندر تلف نہ ہو۔ اگر کسی ایک کا بھی حق تلف ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت ساری ٹینشنیں کریٹ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ساری صورتحال اس کو سامنے رکھ کر
اور اس کے مقابلے میں یعنی اس کو سامنے رکھ کر اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. یہ ساری تفصیل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے. آپ نے پوچھا کہ حدیث کی روشنی میں کیا یہ بات کہی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلاۃ سے آپ نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء. آپ نے فرمایا کہ گھر کی عورتوں کے پاس مت جایا کرو، یعنی جو تمہاری نامحرم ہیں. فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحم، کہ جو مرد کے شوہر کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو عورت کے لیے نامحرم ہے، مثال کے طور پر دیور ہے، جیٹھ ہے، تو آپ نے فرمایا الحم الموت، کہ جو دیور ہے یا جیٹھ ہے جو اس طرح کے رشتہ دار ہیں یہ تو موت ہے. یعنی ان سے تو زیادہ نقصان کا یا خدا نخواستہ بد نظری کا یا کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ ان کا آنا جانا زیادہ رہتا ہے. اس ساری صورتحال کو بھی سامنے رکھا جائے. ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے رہنی چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے میں انسان رہتا ہے، ازدواجی زندگی گزارتا ہے، تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ 100% جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، یہ بیوی چاہتی ہے 100% جو میں چاہتی ہوں ویسا ہو جائے، سارے معاملات اس طرح کے ہو جائیں. یہ دیکھا جائے کہ شریعت کی حدود کے اندر ہے. کوئی کام اگر خلاف شریعت ہو رہا ہے اور شریعت اس کو بالکل ناجائز قرار دیتی ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، ناجائز ہے، تو ظاہر ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہے اور کسی کو قربانی دینی پڑ رہی ہے، تھوڑی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے کسی کے لیے، کسی کی خاطر، اس سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ ہو جائے گا، تو اس طرح کے معاملات میں کمپرومائز کرنا چاہیے. اور اس تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے وہ کامیاب بھی ہوتی ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے.